الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ عز وجل دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر حاضر ہیں۔ اس میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ہماری طرف سے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ آخر تک شامل سلسلہ رہیں۔ اگر آپ کا سوال شامل ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اس کا آپ کو جواب مل جائے، اور اگر بالفرض آپ کا سوال شامل نہیں ہو پاتا تو بھی یہ اچھی نیت ہو سکتی ہے کہ دوسروں کے سوال جو ہوں گے اس کے جواب کے ضمن میں امید ہے اللہ کی رحمت سے علم کی باتیں سیکھنے کو ملیں گی اور اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالات کا آغاز ہوگا اور اس کے ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب مرتضیٰ میمن ہے، پوچھ رہے کہ کیا عقیقے میں عمر کی کوئی حد ہے؟ دیکھیں، بچے کی عمر کی تو حد ہے، یعنی حد اس اعتبار سے کہ سنت کی ادائیگی کے لیے اس کا کم از کم 7 دن کا ہونا یہ ضروری ہے، یعنی 7 دن اس کی عمر ہو تو سنت کی ادائیگی ہوگی۔ اگر 7 دن سے پہلے کسی نے عقیقہ کر لیا تو عقیقہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو سنت کی ادائیگی ہے کہ 7ویں دن کی جائے وہ نہیں ہو پائے گا۔ اور اگر 7ویں دن نہیں کر پائے تو اس کے بعد کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ پھر ہر 7ویں دن کریں، یعنی 14 تاریخ کو، 21 تاریخ کو، 28 تاریخ کو، اس طرح سے کریں گے تو یہ بہتر ہے۔ باقی جانور کی جو عمر کی قید ہے وہ وہی ہے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہے۔ سید احمد بھائیاں پوچھ رہے ہیں کہ قضا نماز ادا کرنے کا کیا وقت ہے؟ قضا نمازیں 3 اوقات کے علاوہ تمام اوقات میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ تین وقتوں میں ادا نہیں کر سکتے، باقی تمام وقتوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ وہ 3 وقت یہ ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ختم ہوا، سورج طلوع ہوا، تو اس وقت سے لے کر 20 منٹ تک قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ضحوہ کبریٰ، جسے ہمارے یہاں زوال کا وقت کہتے ہیں، جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس وقت میں بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے اس میں بھی قضا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ باقی تمام اوقات کے اندر قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، البتہ چونکہ عصر اور فجر کے بعد نفل پڑھنا منع ہوتا ہے، اس وقت میں اگر آپ لوگوں کے درمیان میں نماز پڑھیں گے تو 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ لوگ یا تو سمجھیں گے نفل پڑھ رہے ہیں اور نفل پڑھنا اس وقت منع ہوتا ہے، یا پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے جو نمازیں قضا کی ہوئی ہیں وہ آپ ادا کر رہے ہیں، اور قضا کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کے اوپر قضا ہے یا کوئی بھی گناہ ہے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر فجر کے بعد یا عصر کے بعد آپ قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ایسے مقام پر پڑھیں کہ لوگ آپ کو دیکھیں نہ۔ ماشاءاللہ۔ مشتاق احمد قادریاں پوچھ رہے ہیں، حضور یہ ارشاد فرمائے کہ کیا سوتیلی ماں بیٹی ایک نکاح میں جمع ہو سکتی ہے؟ سوتیلی ماں بیٹی ایک نکاح میں نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے۔ انس بھائیاں پوچھ رہے ہیں کہ طلاق کی عدت کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیں کہ اگر عورت حاملہ ہے، یعنی پریگننٹ ہے، تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یعنی اگر حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو جو ماہانہ پیریڈز ہوتے ہیں وہ منتھلی پیریڈز آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر منتھلی پیریڈز آتے ہیں تو جب سے طلاق دی ہے اس وقت سے لے کر 3 مینسز اس نے گزارنے ہیں، اور اگر اس کی عمر 55 سال سے اوپر ہو چکی ہے کہ اب اس کو پیریڈز نہیں آتے اور نہ آنے کی امید ہے کہ 55 سال سے اوپر ہو کے وہ عائسہ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں 3 مہینے اس نے گزارنے ہوتے ہیں۔ اسلامی بھائیاں پوچھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں پین نہیں ہوتا، ویسے ہی خود بخود آنکھوں سے پانی آتا ہے، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، آنکھوں میں پین کی وجہ سے، درد کی وجہ سے بھی آنسو نکلے تو مطلقاً اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے جبکہ آنکھوں میں بیماری کی وجہ سے یہ پانی نکلے۔ بیماری کا جو پانی ہوتا ہے، بیماری کے درد کی وجہ سے، اس سے وضو ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پانی کے اندر یہ
پیپ یا خون ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے جدا ہوتا ہے، باہر نکل آتا ہے، تو اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ورنہ پیاس کٹ رہی ہے مثال کے طور پر اور آنکھیں کسی کی جلیں اور اس وجہ سے پانی نکل آیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ماشاء اللہ. محمد زہیب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر قضا نمازوں کا حتمی علم نہیں کہ کتنی قضا ہو چکی ہیں تو کس حساب سے پڑھیں؟ اس میں ظن غالب کریں کہ زیادہ سے زیادہ کتنی ہوں گی، جہاں آپ کا ذہن جمتا ہے اس کے حساب سے پھر آپ قضا نمازیں ادا کریں. ارشد چشتی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک سے زیادہ جنازے ایک ہی میت کے جائز ہیں؟ ایک ہی میت کا جنازہ تو ایک ہی مرتبہ پڑھا جائے گا، اس کی تکرار نہیں کی جا سکتی. البتہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کا جو ولی ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے جو اس کا ولی ہے، اس نے جنازہ نہیں پڑھا اور نہ ہی اس کی اجازت سے پڑھا گیا، تو اب اگر وہ ولی چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے پیچھے وہ افراد کے جنہوں نے نہیں پڑھا وہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا ہے مثال کے طور پر، اس نے جنازہ نہیں پڑھا اور کسی اور بیٹے نے بھی نہیں پڑھا اور اس نے اجازت بھی نہیں دی تھی پڑھنے کی، یعنی اس نے بولا نہیں تھا کہ آپ پڑھ لیں، دوسروں نے پڑھ لیا، تو اب اس صورت میں اسے تو اجازت ہے کہ یہ نماز جنازہ پڑھے اور وہ افراد بھی اس کے پیچھے ساتھ پڑھ سکیں گے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا. لیکن اگر اس نے بھی پڑھ لیا یا اس کی اجازت سے پڑھ لیا گیا تو اب نماز جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا. ماشاء اللہ. شاہ نواز انور پوچھ رہے ہیں کہ کیا عدت کے دوران عورت اپنے میکے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. عورت عدت کے دوران صرف شرعی مجبوری کے تحت نکلے گی. مثال کے طور پر ایسی مریض ہو جاتی ہے کہ جس کا علاج اس کے گھر کے اندر نہیں ہو سکتا یا ڈاکٹر آتا نہیں گھر کے اندر اور تکلیف کے اندر مبتلا ہے، تو علاج کروانے کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے. باقی فقط میکے چلے جانا یا کسی اور مقام پہ چلے جانا یوں اس کو اجازت نہیں ہے. اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ غیر محرم لوگوں سے بات کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو بات کر رہی ہے تو چاہے روزے کی حالت میں کرے چاہے بغیر روزے کے کرے. اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس کی شرعاً اجازت ہی نہیں ہے اور یہ لطف کے لیے لذت کے لیے نعوذ باللہ اس سے گفتگو کر رہی ہے، شرعاً اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی کوئی ضرورت اسے نہیں پڑی، مثال کے طور پہ کاروباری کو معاملہ ہے یا کوئی خریداری کرنے کے لیے گئی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی فضول بات اس سے کر رہی ہے تو یہ کرنا بھی اس کا غلط ہے. اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو روزے کی نورانیت جاتی رہے گی کہ روزہ اصل جو ہے کھانے پینے کے علاوہ یہ ایسی تمام باتوں سے رکنے کا بھی نام ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو. وقاص قریشی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا غیر مسلم قرآن چھو اور پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، اسے چھونے کی تو اجازت نہیں ہے، البتہ پڑھنے کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اگر وہ ترجمہ پڑھتا ہے اور آپ سے طلب کرتا ہے تو پھر علماء نے یہاں 2 شرطیں لکھی ہیں کہ کس شرط کے ساتھ آپ غیر مسلم کو، مثال کے طور پر وہ آپ سے ترجمہ کنز الایمان مانگتا ہے تو اسے پہلے تو طہارت کا حکم دیا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا دوسرا کہ اس سے کہیں اس کی بے ادبی کا تو اندیشہ نہیں ہے. اگر یہ دونوں باتیں ہوں تو پھر اسے دے سکتے ہیں. عشرت خانے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے پچھلی بقرہ عید پر ایک بکرا لیا تھا 9,000 روپے کا، ابھی تک بیچا نہیں ہے، تو کیا اگلی عید پر میں قربانی کر سکتا ہوں اس کی؟ بالکل کر سکتے ہیں. اگر وہ بکرا 1 سال کا ہو چکا ہے تو اس کی قربانی کرنا آپ کے لیے بالکل جائز ہے. اسلامی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مور کھانا جائز ہے؟ جی بالکل، مور کھانا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہر وہ پرندہ کہ جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار نہیں کرتا تو ایسا پرندہ کھانا یہ شرعاً جائز ہوتا ہے اور مور ایسے پرندوں میں سے نہیں ہے. البتہ جو جاننے والے ہیں، جو اس فن کے لوگ ہیں، واللہ عالم کہاں تک اس کی حقیقت ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مور کا گوشت آسانی کے ساتھ پکتا نہیں ہے، لیکن بہرحال شرعاً اس کا کھانا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلال فیصل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز میں بھولے سے کوئی مکروہ تحریمی ہو جائے تو کیا نماز میں سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ صورت دیکھی جائے گی کہ کون سا اس سے واجب چھوٹا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی سجدہ سہو سے نماز ہو جائے. تو یہ مختلف صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں. باقی یہ کہ جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ وہ نماز لوٹائی جائے گی، دوبارہ پڑھی جائے گی. عام طور پہ مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے، یعنی جان بوجھ کے جب اس نے کیا ہو اس طرح، اور بعض صورتوں میں جان بوجھ کے نہ کیا ہو تب بھی اس کے اوپر لوٹانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کی ہر نوعیت، ہر مسئلہ یہ جدا جدا بنتا ہے.
سید فراز علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ زبانی اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے لیے وضو ہونا شرط نہیں ہے، البتہ اگر غسل فرض ہے تو پھر نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ زبانی بھی پڑھیں تو اس صورت میں باوضو پڑھیں، لیکن اگر کوئی بے وضو بھی قرآن پاک کو پڑھتا ہے بغیر اسے چھوئے تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح درود پاک بھی بے وضو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ باوضو پڑھا جائے، لیکن اس کی بنیاد پر سستی نہ برتے۔ اگر وضو نہیں کر سکتا تو بہرحال قرآن پاک پڑھنا بھی اس کا زبانی جائز ہے اور درود پاک پڑھنا بھی اس کا درست ہے، پڑھ سکتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ محمد سہیل شیخ ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جب برش کریں گے تو اس میں جو پیسٹ لگا ہوتا ہے اس کے باریک ذرات اور اس کا ذائقہ یہ حلق کے اندر محسوس ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح برش کریں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کے باریک ذرات جو ہے وہ حلق کے اندر چلے جائیں گے، اور آپ بھلے ہزار احتیاط کر لیں لیکن اس سے بچت نہیں ہوتی، تو اس لیے پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، مسواک استعمال کریں اچھی طریقے سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سنت کی ادائیگی بھی ہوگی اور وہ روزہ ٹوٹنے سے بھی بچے گا اور احتیاط بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صدیقی مصطفیٰ ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جو چندہ وغیرہ جمع ہوتا ہے تو اس میں سے کھلے پیسے لے کر بڑی نوٹ ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، جیسے چندہ مثال کے طور پہ لوگ جمع کر رہے ہیں، تو اب ایک ہی نوعیت کا اس میں چندہ ہے تو بعض اوقات کھلا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ضرورت کی بنیاد پر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یاسین خانے پوچھ رہے ہیں کہ سیٹرڈے کو یعنی ہفتے کو فش کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تھا یہود کے لیے کہ ان کا امتحان لیا گیا تھا اور ہفتے کے دن ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بہرحال اس میں غلط حیلہ استعمال کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ لیکن بہرحال امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، ہفتے کے دن بالکل مچھلی کھائی جا سکتی ہے۔ بلال بھائی ہم پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں طاقت کے لیے یا ویسے ہی بلا ضرورت ڈرپ یا گلوکوز وغیرہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ایک ہے روزے کا ٹوٹنا اور نہ ٹوٹنا، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، یعنی ڈرپ اگر کسی نے بلا ضرورت بھی لگائی تو، لیکن بلا ضرورت اگر وہ لگا رہا ہے صرف طاقت کے حصول کے لیے، حالانکہ اس کو روزہ اس کے بغیر بھی مکمل کرنا ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے، یا مشکل ہے بھی تو بہرحال ہو جائے گا پورا، تو اس طرح ڈرپ لگانا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ روزے کا جو جزو لا ينفک ہے، یعنی جو اس سے جدا نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ بندے کو بھوک پیاس وغیرہ کی تکلیف پہنچتی ہے، گویا کہ اس کے بغیر تو روزہ ایک طرح سے ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کی حرکات نہ کی جائیں کہ ڈرپ لگا رہے ہیں بلا ضرورت تک طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگوا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ ٹوٹنا نہ ٹوٹنا ایک الگ بات ہے، لیکن اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کھڑی ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی تو کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اگر تو وہ نماز فرض ہے، وطر ہے، جیسے واجب وطر ہے یا عیدین کی نماز ہے یا فجر کی سنتیں ہیں، اور ان کے اندر اتنی قوت موجود ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکتی ہیں، تو ان کے اوپر لازم ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں گی، جتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہیں اتنی دیر کھڑی رہیں گی، اور اگر اتنی قوت بھی نہیں ہے کہ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکیں تو پھر تکبیر تحریمہ بھی ان سے بیٹھ کر تکبیر تحریمہ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن اپنا امتحان لے لیں کہ کہیں یہ سستی کاہلی کی وجہ سے تو نہیں ہے اور شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے تو نہیں ہے، واقعی اگر ایسی تکلیف ہے کہ کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے، سہارا لے کر بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، ٹیک لگا کر بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ شعیب ملک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو سورت پڑھ سکتے ہیں؟ امام کے پیچھے جب نماز پڑھی جائے گی تو اس میں خاموش رہا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، یعنی امام نے قراءت کر لی تو اس کے لیے قراءت کرنا کافی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ موطا امام محمد کے اندر ہے، ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب کے بغیر کوئی نماز نہیں مگر یہ کہ بندہ امام کے پیچھے ہو، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہوگا تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو امام کے پیچھے کسی بھی صورت میں تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ سجدہ تلاوت کیا نماز کے دوران ادا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ سجدہ تلاوت نماز میں آیا ہے تو پھر نماز میں ہی اس کو ادا کیا جائے گا۔ محمد سہیل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا قد بڑھنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، قد بڑھنا یہ عادتاً ممکن ہے، یعنی قد ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام طور پہ بڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ خلاف عادت ہو، تو ایسی دعا کرنا منع ہوتا ہے کہ جو عادتاً نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنی دعا کرے کہ میرا قد چھوٹا ہو جائے، تو عادتاً قد چھوٹا نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، تو اس لیے ایسی دعا تو کر سکتے ہیں کہ جو عادتاً کام ہوتا ہو۔ تو قد کا بڑھنا چونکہ دوائیوں وغیرہ سب چیزوں کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، تو اس کی دعا کر سکتے ہیں۔ عثمان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جنگل کے اندر قبرستان بنا سکتے ہیں یا نہیں، کسی کو دفن کر دیں جنگل میں؟ جنگل میں قبرستان بنائیں گے تو اگر جنگل کسی کی ملکیت نہیں ہے اور کوئی اس کے اندر دوسری کو رکاوٹ نہیں ہے سرکاری طور پر، ویسے ہی دور دراز کا کوئی جنگل ہے، اس پہ جو چاہے جس طرح کا تصرف کرے، تو ایسی زمین میں دفنانے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن دیکھ لیں کہ کیا پھر اس کے پاس اس کا خیال رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن بالفرض کوئی ایسا جنگل ہے، دور دراز کا مقام ہے اور کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے، سرکاری طور پر بھی کسی کا نہیں ہے، اور وہاں سے قبرستان بہت دور ہے، تو حکم یہ ہے کہ جہاں انتقال ہو جلد سے جلد اسے دفنانے کی کوشش کرنی چاہیے، دور اسے بلا ضرورت نہیں لے جانا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ محمد زاہد بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا نفل نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا تو ویسے ہی جائز ہے، جو بعض فقہاء کرام نے اس کو مکروہ فرمایا، اس مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ تداعی یعنی اعلان کرنے کے ساتھ ہو اور 3 سے زیادہ نمازی اس کے اندر جمع ہو جائیں، تو پھر یہ صورت مکروہ تنزیہی کی ہوتی ہے، یعنی ناپسندیدہ، لیکن وہ بھی زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے فقہاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اس بات کا حکم دیا کہ عوام کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یعنی نفل نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسامہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ تلاوت میں وہی تسبیح پڑھی جاتی ہے جو نماز کے سجدے میں پڑھی جاتی ہے یا کوئی اور پڑھی جاتی ہے؟ پڑھ سکتے ہیں، یہی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور بھی بعض اذکار اس حوالے سے منقول ہیں کہ جو سجدہ تلاوت کے سجدے کے اندر پڑھے جاتے ہیں۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ یہ بتا دیں کہ عورتیں تراویح ایک ساتھ پڑھ سکتی ہیں جیسے مرد ایک ساتھ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ دیکھیں، عورت اگر تو جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے تو یہ تو مناسب نہیں ہے اس کے لیے پڑھنا، ہمارے فقہاء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے کہ الگ الگ ہی عورتیں نماز پڑھیں، اور اگر جمع ہونے سے مراد یہ ہے کہ پڑھتی اپنی اپنی ہیں اور کوئی ان کو پڑھانے والا نہیں ہوتا، کہ جیسے ہمارے یہاں ایک چیز معروف ہے بالخصوص گاؤں کے حوالے سے جو سوال آتے ہیں کہ ایک عورت زور سے پڑھ رہی ہوتی ہے، باقی ساری اس کے پیچھے پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، الگ الگ پڑھتی ہیں، تو اس میں ویسے تو ان کی نماز تراویح بلا کراہت ہو جائے گی، لیکن عورتیں جمع ہوتی ہیں تو پھر بہت سارے معاملات جو ہے وہ دوسرے ہونے لگتے ہیں، نماز کم پڑھنا ہوگا اور دیگر باتوں کی طرف زیادہ مائل ہوں گی، اور عورت کے لیے ویسے بھی افضل یہ ہے کہ جتنا چھپ کر نماز پڑھ سکتی ہے اتنا چھپ کر نماز پڑھے، اس میں اس کو اتنی ہی زیادہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اویس سلطان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد انسان کی عقل سلامت رہتی ہے؟ جی بالکل سلامت رہتی ہے، عقل بھی سلامت رہتی ہے، اس کے دیگر حواس بھی یہ سلامت رہتے ہیں، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جب منکر نکیر کے سوالات ہوں گے تو کیا اس وقت عقل سلامت ہوگی؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں عقل سلامت ہوگی۔ اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ سجدہ تلاوت تراویح کے دوران آ رہا تھا لیکن ختم القرآن پر ایک ساتھ 14 سجدے کر دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو گناہ ہوگا اس صورت میں، اور اس صورت میں بعض صورتیں ہوں گی کہ سجدہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرنا بہرحال یہ غلط ہے۔ حسیب نیازی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آ چکی ہے؟ جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کو زندہ ہی آسمان پر اٹھایا گیا ہے، نہ آپ کو قتل کیا گیا، نہ آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا، یعنی یہ تو قرآن کا حکم ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، یہود جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے نعوذ باللہ، ان کے اوپر کسی اور کی شبیہ ڈال دی گئی، یعنی کوئی اور شخص تھا جس کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی گئی، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کو بر رفعہ اللہ الیہ،
اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرب قیامت میں دوبارہ آسمانوں سے تشریف لائیں گے، جس پر متواتر احادیث طیبہ یہ موجود ہیں۔ ماشاء اللہ۔ فواد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرتے وقت اور نماز پڑھتے وقت وسوسے آتے ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ وسوسوں کا بہترین علاج تو ان کی طرف توجہ نہ دینا ہے، یعنی اگر آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ ان کو جواب دینے کی کوشش کریں گے، جو وسوسے آ رہے ہیں ان کا جواب تلاش کریں گے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں، اور جب بھی وسوسہ آئے، علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اگر کوئی اور مجبوری نہیں تو بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ وسوسے اور ان کا علاج کا مطالعہ کریں۔ وسوسے اور ان کا علاج، یہ رسالے کا نام ہے، اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہیں، انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کی برکات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وسوسے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ ساجد میمن بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بچے کا نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے برکت حاصل کرنے کے لیے محبت میں رکھیں گے تو بے شمار فضائل اس کے حاصل ہوں گے۔ البتہ احتیاط اس کے اندر ہے کہ نام تو محمد ہی رکھیں، اور پکارنے کے لیے کوئی دوسرا نام جیسے بلال ہے، حسان ہے، حسن ہے، اس طرح کے جو نام ہیں وہ رکھ لیں۔ ماشاء اللہ۔ رئیس احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر جاب کی وجہ سے دن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو کیا کریں، کیا حکم ہے؟ توبہ کریں، اور ایسی جاب کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرنا پڑے، جو اللہ نے نازل کیا اس کی مخالفت، اور پھر اس کے متعلق نوکری کرنا، یہ تو بالکل ناجائز ہے، تو ایسی جاب کی ہی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ عابد قادری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ سجدہ کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ زمین پر نہیں لگتے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں لگتے؟ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی معذوری ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ کم از کم ایک انگوٹھا موڑ کر یہ قبلہ رو ہونا سجدے میں یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں یعنی 3 انگلیاں یہ قبلے کی طرف ہو جائیں، یہ واجب ہے، اور ساری انگلیوں کا مڑ کر قبلہ رو ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایک سوال آیا ہے، وہ پوچھ رہے الاستقامت فوق الکرامہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کرامت سے بڑھ کر یہ استقامت ہے، یعنی دینی احکام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر استقامت اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر استقامت اختیار کرنا، یعنی ہمیشہ کرتے رہنا، یہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی کے لیے شرط جو ہے وہ کرامت ہے، یعنی اگر وہ کرامت دکھائے کہ ہوا میں چل رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، اور پھونک ماری تو جو ہے وہ بالکل بستر مرگ پر پڑا ہوا بندہ زندہ ہو گیا، تو یہ اگر ولی کوئی شخص کرے گا تو وہ ولی ہوگا، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ ولی نہیں ہے۔ حالانکہ ولایت کی اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مومن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا، شریعت کے احکام پر چلنے والا ہو، تو ایسے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی ارشاد فرماتا ہے۔ ورنہ یہ کرامات کوئی ولی کے لیے شرط نہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا ولی بناتا ہے، اور اس بندے کو خود علم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ولایت کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ ماشاء اللہ۔ محمد عمر بھائی عفان بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا چاند بھی صحابی ہے؟ نہیں، صحابیت جو ہوتی ہے وہ فقط انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے ہوتی ہے، یعنی بعض محدثین کی تحقیق کے مطابق جنات بھی صحابی ہوتے ہیں۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور حیات میں زیارت کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی اعتبار سے تشریف فرما تھے، اور اس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لمحہ بھر بھی صحبت اختیار کی، چاہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا یا اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے صحابیت ہو جائے گی، اور یہ ضروری ہے کہ پھر آخر تک اس کا ایمان یہ سلامت رہا ہو۔ ملک فرقان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ دوسری رکعت کے تشہد میں اگر امام کو دیر ہو جائے اور مقتدی تشہد پہلے مکمل کر لے تو پھر مقتدی کیا کرے؟ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اس کی مقتدی تکرار کرتا رہے۔ ایک سوال آیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا ولایت محنت اور عبادت سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ولایت عطا فرماتا ہے۔ کسب کے ذریعے یعنی محنت کوشش کے ذریعے یہ ولایت حاصل نہیں ہوتی، البتہ نیک اعمال کرنا، اچھے اعمال کرنا،
یہ ولایت کے حصول میں معاون بنتے ہیں، مددگار بنتے ہیں، کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ ایک سوال ہے غضنفر علی بھائی کا، پوچھ رہے ہیں کہ کیا بندہ جو پیشہ اختیار کرتا ہے تو کیا وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے یا اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں چاہے اس کو رزق ملے گا؟ ہاں دیکھیں، یہ تو ہر چیز کے بارے میں ہے نا، کہ بندے کو جو ہے وہ مکلف کیا گیا ہے ارادے کا، کہ وہ اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ثواب ہے، اور اگر برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب اور عقاب ہے۔ تو کسب ہو یا دوسرے معاملات ہو، بندے کو اس میں اختیار دیا گیا، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ نصیب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ ملے، وہ ہوگا، بلکہ نصیب و تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا۔ باقی اس کے علاوہ یہ جو تقدیر و نصیب کے معاملات ہیں یہ انتہائی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان مسائل میں بحث کرنے سے منع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضی کا اظہار کیا۔ اس لیے ہمیں فقط یہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں کہ ہر اچھا برا کام یہ تقدیر میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ باقی اس کی گہرائی کے اندر جانا، گہرائی کے اندر جانا، یہ بندے کے ایمان کے لیے مضر ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے نیک کام کرنا، ہمارا کام ہے حلال روزگار کو تلاش کرنا۔ اب اس کے اوپر جو جزا ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ علیم شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وطر کے بارے میں بتا دیں کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں اور رکوع کرنے کے بعد یاد آئے تو کیا کیا جائے؟ اب آخر میں سجدہ صاحب کر لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ کیا کوئی بزرگ انتقال کے بعد ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا فالمدبرات امرا، کہ ان جانوں کی قسم جو کائنات کا کام بنانے والی ہیں۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا اس سے مراد فرشتے ہیں، اور اس کے تحت تفسیروں کے اندر یہ بھی لکھا بالخصوص شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، کہ جب اللہ کے ولی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کی روحیں ان فرشتوں کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور وہ بھی بندوں کے کام بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کو انتقال کے بعد تصرف کی قوت عطا فرماتا ہے، اور یہ اور بڑھ کر جو دنیاوی حالت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر قوت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی 27 رجب آنے والی ہے، تو ایک سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج شریف ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے عبد کو، اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذات کے جو روح مع الجسد ہو، یعنی جسم بھی ہو اور ساتھ میں روح بھی ہو، تو ایسی ہستی کو یہ عبد کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی وہ جسمانی معراج نصیب ہوئی تھی۔ روحانی معراج اگر ہوتی تو پھر اس میں کفار کے اعتراض کا کوئی محل ہی نہیں تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کریں کہ روح تو کسی کی بھی کہیں سے کہیں جا سکتی ہے، خیال نیند میں تو وہ بندہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ کفار کا اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج تھی وہ وہی تھی ان کے نزدیک بھی کہ جو جسمانی تھی، ورنہ اعتراض کا کوئی محل ہی نہیں بنتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جوابات دیے اس کا کوئی محل نہیں تھا۔ تو اصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی معراج ہوئی تھی۔ حضور علیہ السلام نے باقاعدہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کی، عرش پر تشریف لے کر گئے، اور پھر اس کے بعد لامکان میں تشریف لے کر گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے بھی آپ مشرف ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ بنت معین پوچھ رہی ہیں کہ کیا فرشتے اور انسان میں کون افضل ہے؟ جو رسول ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ تو تمام رسولوں سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور فرشتوں کے اندر جو رسول ہیں جیسے حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، جو رسول فرشتے ہیں وہ انسانوں کے انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جو انسانوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں تو وہ رسول ملائکہ کے علاوہ دیگر تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان ملائکہ جو رسول ملائکہ ہوتے ہیں
ان کے علاوہ تمام سے افضل ہو سکتے ہیں وہ۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کیا عورتیں قبرستان جا کر اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعا کر سکتی ہیں؟ اور گھر پہ رہ کے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا وہاں پہ زیادہ مقبول ہوگی۔ عورتوں کو قبرستان جانا یہ منع ہے۔ وقاص بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی پہلی صف میں نہیں سو سکتے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی صف میں بزرگوں کا گزر ہوتا ہے، وہ عبادت کرتے ہیں، اس بارے میں جواب دیں۔ مسجد کی پہلی صف دوسری تیسری صف سونے کے اعتبار سے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر اعتکاف کی نیت کے اس میں سوتا ہے تو کہیں بھی سوئے، اس کا سونا غلط ہے۔ اسی طرح مسجد کی دریوں کا وہ استعمال کرتا ہے کہ جس کے استعمال کی اجازت ہی نہیں ہے، تو پہلی صف ہو یا آخری صف ہو اس میں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر شرعاً وہ معتکف ہے، پہلے سے اعتکاف کیا ہوا ہے، اب اس کو سونے کی حاجت ہے، تو چاہے وہ پہلی صف ہو چاہے وہ آخری صف ہو، دیگر نمازیوں کو اگر تکلیف نہیں ہو رہی تو وہ سو سکتا ہے۔ ابھی یہاں نماز عشاء کا وقت ہونے والا ہے، تو بہت سارے اسلامی بھائیوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری غلطیاں کوتاہیاں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اخلاص کی جو کمی ہوئی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ رب کریم پاک پروردگار جو ہمیں سن رہے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمام کی نیک حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ رب کریم جو تنگ دست ہیں، بے روزگار ہیں، انہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما۔ جن مسلمان بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں دور فرما، نیک اچھے رشتے عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو ان کے گھروں کے اندر سکھ اور چین نصیب فرما۔ جو اولاد کے طلبگار ہیں، نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہے رب کریم اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے دور فرما۔ جو لوگ سن رہے ہیں رب کریم، جو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، تمام کی نیک جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔